دوسرا مسئلہ ہے سرکولر ڈیٹ کا. آپ نے کہا کہ کووڈ سے پہلے 14 سے 15 ارب روپے ہو گیا تھا. نیپرا ماننے کو تیار نہیں ہے. نیپرا کہتا ہے کہ 2016 میں جون میں سب سے کم تھا 3.25 ارب روپے, پھر ایوریج بلڈ اپ بڑھتا رہا. 2017 جون میں 10.8 ارب ہو گیا, 25.85 ارب روپے ہو گیا جون 2018 میں, 41 ارب روپے ہو گیا جون 2019 میں, اور وہ کم ہوا تھا دسمبر 2019 میں 39.6 ارب روپے, اور جنوری 2020 میں تھا 42.4 ارب روپے. آپ نے کہا تھا کہ کووڈ سے پہلے آپ 14 ارب روپے پہ لے آئے تھے. نیپرا کہہ رہا ہے کہ جو کووڈ سے پہلے کے 2 مہینے اس میں 40 ارب روپے کی ایوریج سے آپ سرکولر ڈیٹ کر رہے تھے. شاہ زیب صاحب, مجھے بڑی خوشی آپ نے یہ سوال کیا ہے. بڑی اہم چیز ہے. ہم نے ابھی ہم نے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں ہم نے ایک کامن رپورٹنگ فارمیٹ بھی بنایا ہے, اور نیپرا نے بھی اس پہ سائن آف کیا ہے. اس فارمیٹ میں کیا ہے, 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. وہ چیزیں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی یا انفیشنسیز ہیں, یا آپ کے ریسیویبلز جو نہیں ملتے, مطلب آپ 100 روپے کی بجلی بیچتے ہیں تو آپ 90 کی آپ کو اس کی وصولی ہوتی ہے, تو وہ ڈیفرنس, اور اس پہ آپ پھر بلوچستان ٹیوب ویلز کا ڈالیں. یہ وہ ایشوز ہیں. گو کہ میں کہوں کہ جی بلوچستان ٹیوب ویل بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو سارا سرکولر ڈیٹ کا بلڈ اپ ہے وہ منسٹری آف پاور کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس پہ کیا چیزیں آتی ہیں, اس پہ آپ کی آ جاتی ہیں سبسڈیز, بجٹڈ اور ان بجٹڈ. اس کے علاوہ آپ کے آ جاتے ہیں اللہ بھلا کرے مارک اپ, جو پی ایچ پی ایل کا مارک اپ ہے, جو سود کی ادائیگی ہوتی ہے, یا آپ کا ٹیرف کا انکریز, وہ منسٹری آف پاور کے اس میں ایمبٹ میں نہیں ہوتا. وہ فائنانس یا حکومت پاکستان کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. جنوری میں جس وقت ٹیرف کا ایشو آیا, افراد زر جو ہے وہ بڑھ رہی تھی, اس وقت حکومت نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم لوگ یہ ٹیرف جو ہے پاس آن نہیں, انکریز نہیں کریں گے. ایک فیصلہ تھا اور ہم نے اس میں لبیک کہا. مجھے یہ بتائیں 14 سے 15 ارب روپے کب تھا؟ میں 14 سے 15 ارب روپے کس مہینے میں تھا آپ نے دعویٰ کیا؟ یہ کووڈ سے پہلے میرے پاس میرے پاس سارے اعداد و شمار ہیں. مجھے مہینہ بتائیے. اب نیپرا کہہ رہا ہے کہ دسمبر 2019 میں 39.6 ارب روپے تھا, جنوری 2020 میں 42.4 ارب تھا. آپ نے کہا کہ 14 سے 15 ارب روپے تھا. یہ کس مہینے میں تھا؟ یہ تو کورونا سے پہلے کے 2 مہینے ہیں. نہیں, یہ اس سے پہلے کے مہینے. میں پھر آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ آپ وہ سبسڈیز اور آپ ٹیرف انکریزز کی وجہ سے جو سرکولر ڈیٹ انکریز ہو رہا تھا وہ منہا کر دیں, تو جو پیور پاور سیکٹر کی ایفیشنسی جس کو آپ کہتے ہیں, اس کے ساتھ بالکل یہ تقریباً 14 سے 15 ارب روپے سے آ گیا تھا. ویسا معذرت کے ساتھ ویسا اس طرح تو نہیں نا کیلکولیٹ کریں گے. نہیں سر, معذرت کے ساتھ ایک منٹ. آپ نے کہا اگر سرکولر ڈیٹ آپ کا 2000 ارب روپے ہے تو 13.25% سے شرح سود آ گئی تقریباً 7% پہ. 5.25% کا اگر یہ فائدہ لیں تو 10 ارب روپے پر منتھ کا فائدہ آپ کو سرکولر ڈیٹ کی انٹرسٹ کاسٹ میں ہوتا ہے. کاسٹ پر یونٹ 20% کی کمی آئی ہے اس 9 مہینے میں, مگر آپ کے جو ریکوریز ہیں اس میں کمی آئی ہے, اور آپ کے جو لاسز ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے. نہیں آپ تو 14-15 ارب روپے بتا ہی نہیں رہے. نیپرا کچھ اور کہہ رہا ہے. پھر وزیر اعظم کو یہ نمبرز دیے جاتے ہیں سر. نہیں تابش گور صاحب نے بھی کہا کہ غلط نمبر نہیں دینے چاہیے. نہیں شاہ زیب صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کے پاس جو آپ کی ریسرچ ٹیم ہے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بٹھائیں, میں ان کو ایکسپلین بھی کر دوں گا. بیسک ایشوز آپ کے یہ ہیں کہ جو سبسڈیز ٹائم پہ ریلیز ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا سرکولر ڈیٹ کم ہوتا ہے. جب سبسڈیز ٹائم پہ ریلیز نہیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ بڑھتا ہے, نمبر 1. دوسرا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آپ کا ٹیرف انکریز, آپ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, اور آپ کا جو ٹیرف انکریز کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ جب آپ پاس آن نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے والعالم وہ سیدھا کا سیدھا سرکولر ڈیٹ میں جائے گا. یعنی کہ ایفیکٹیولی وہ فارمولا جو کہ چلتا آ رہا تھا, جو آپ گزشتہ حکومت پر یا اپنے پہلے سال پر اپلائی کرتے تے, آپ نے جو 14 سے 15 ارب روپے کا اماؤنٹ کہہ دیا اس فارمولے کے تحت وہ نہیں تھا. نیپرا ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آپ 39.6 ارب روپے دسمبر 2019 میں اور 42.4 ارب روپے جنوری 2020 میں کر رہے تھے. یہ اگر نمبرز وزیر اعظم کو بھی بتائے جائیں گے اور عوام کو بھی بتائے جائیں گے تو غلط ہے نا عمر صاحب؟ نہیں, بالکل نہیں. جو فارمیٹ ہے ہم نے نیپرا کے ساتھ سی سی او میں اگری کیا ہے, انہوں نے بھی سائن آف کیا ہے, اور یہ فگرز پبلک بھی فگرز ہوں گی, اور اس پہ ہم ساروں کی یہی اگریمنٹ ہے کہ جو ایفیشنسی فگرز ہیں اس کو سیپریٹ رکھیں, جو آپ کے پاس اس کے علاوہ فگرز ہیں جس پہ مگر نیپرا نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے, جو رپورٹ ہوئی ہے اخبارات میں, کہ نیپرا آپ کے دیے ہوئے نمبر سے اگری نہیں کرتا, کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے نمبرز آئے ہیں, یہ نمبرز رپورٹڈ ہیں نیپرا کے. وہ ساری چیزیں ریکنسائل ہو کے, اور اسی لیے ہم نے کامن رپورٹنگ فارمیٹ نیپرا اور ہم نے مل کے بنایا ہے, جس میں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اسی کے مطابق ہیں. نمبرز میں جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ٹوٹل بلڈ اپ ہے
اس کے اندر آپ کا کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس، اس پہ آپ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس اور اس کے اندر آپ کی سبسڈیز وہ بلڈ اپ شامل ہیں. وہ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ٹرانسمیشن ایگزیکٹلی آپ کا ایک ٹاسک تھا نا، پاور آپ کے پاس موجود تھا، آپ نے کہا تھا جب آپ پروگرام میں بھی آئے تھے ہمارے پاس 2018 میں کہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن پہ کام کریں گے، مگر یہ والے جو لاسز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، ریکوریز بھی کم ہوئی ہیں. جہاں نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی اضافہ آپ کا زیادہ ہوا ہے لاسز میں، ریکوریز بھی آپ کی کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے، حالانکہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو گئی تھی، حالانکہ آپ کے پاس انٹرسٹ کاسٹ کم ہے. بالکل نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے. میں آپ کو موٹی موٹی آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے جو ٹرانسمٹ کیا، جو 2018 میں جس وقت ہماری حکومت آئی اور پیک سیزن تھا جس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا، وہ تقریباً 19,500 میگا واٹ وہ ٹرانسمٹ کر سکتے تھے. اس سال ہم لوگ 24,500 سے 25,000 میگا واٹ ہم نے ٹرانسمٹ کیا اپنے سسٹم میں بغیر کسی پرابلم کے. اور اس کی بنیادی وجہ میں بتا دوں کہ ایگزیکٹ تقریباً 48.2 ارب روپے ہم نے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ سپینڈ کیا ہے ان 2 سالوں میں. تو پھر آپ کے ٹرانسمیشن لاسز اور کیوں بڑھے اور ریکوری کم کیوں ہوئی ہے؟ میں آپ کو ایگزیکٹ مجھے بالکل اگر آخری جواب دے دیں، آپ کے لاسز اور ریکوری کیوں، لاسز کیوں بڑھے، ریکوری کیوں کم ہے؟ میں آپ کو ٹرانسمیشن کا بتا دیا. آپ کو ابھی میں ڈسٹریبیوشن پہ بھی بتاتا ہوں. پچھلے ادوار میں جو وہ ٹارگٹ کرتے تھے کہ ہم نے یہ رقم ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ 2017-18 میں فرض مال انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ ہم لوگ 94 ارب روپے استعمال کریں گے. انہوں نے صرف 62 بلین استعمال کیا اس پہ. ہمارے ٹائم پہ ہم نے کہا کہ جی ہم لوگ ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ آپ کے ٹرانسمیشن لاسز ان کے چھوڑے ہوئے لاسز سے کیوں زیادہ ہیں، آپ کی ریکوریز ان کی چھوڑی ہوئی ریکوریز سے کیوں کم ہیں؟ ہمارے ٹرانسمیشن لاسز ان سے کم جا رہے ہیں اور ہم نے نیپرا کی رپورٹ ہی دیکھ لیں. نہیں، ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشن لاسز ہم نے بہتر کی ہیں اور ہم نے جو ریکوریز کی ہیں ان کے پرانی ریکوریز جو تھیں جو انہوں نے بک نہیں کی ہوئی تھی وہ ہم لوگ ابھی اس میں میں امید کرتا ہوں کہ اس بات پر تابش گوہر صاحب اور آپ ایک ہی پیج پر ہوں، کیونکہ تابش گوہر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور آپ بھی ایک پیج پر ہوں، نیپرا بھی ایک پیج پر ہو.